بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت میں مصر کے اندر ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا، اس جوتے کو مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر پڑی کرسی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا، 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا، اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں سونے کے سکے کما لیے، جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 کا اس نے ایک گدھا خرید لیا اور باقی 2 سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پہ لاد دیا۔ اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں اس نے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا، اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا اور کہا، تمہارے پاس جتنے سکے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا، وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا، یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا، یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا، میں اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے اسے کہا، باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا، ورنہ آخر میں تم سب آپس میں سونے کے سکوں کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا اور دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پہ پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا، میں پہلے دن اس گدھے کو رکھوں گا، اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سو گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح آنکھ کھلی تو نہ سونا پایا نہ ہی کوئی دینار۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کے ساتھ رکھا، پر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا، جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے تو میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ جب ڈاکو ان کے موچی کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی نے ٹومی سے کہا، جاؤ اپنے مالک موچی کو بلا لاؤ۔ ٹومی موچی کو بلانے پہنچ گیا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا ہے۔ اس پر موچی نے کہا، آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ چوروں کے سردار نے کہا، یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس کے حامی بھر لی اور انہیں کتا دے دیا۔ جب یہ کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا۔ مجھے بلانے کے لیے ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے بھیج دیا، پر ڈاکو کو بلانا کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔
یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں پھر دھوکہ دیا اور اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس مرتبہ ہم بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اس نے منصوبے کے ساتھ لے گئے۔ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیا۔ راستے میں ڈاکو نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پہ بوری میں موجود موچی نے بھی چیخو پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں پہ ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا، مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس نے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا، تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو۔ پھر موچی نے اسے انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی اس کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے گیا؟ موچی نے کہا، اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا، ہمیں بھی وہاں لے چلو اور خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بیوقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا، اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا اور موچی نے ان سب ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا بھی نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے بے شمار قبیلے فتح کر لیے تو ایک دفعہ مسلمانوں کے عالموں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت دیتے ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تبلیغ کرتے ہوئے ایک یہودی قبیلے میں پہنچ گئے۔ جب یہودی قبیلے والوں نے مسلمان علماء کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے ان کے اپنے قبیلے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مسلمان عالموں کے گروہ میں سے ایک ذاکر نامی عالم نے کہا کہ ہم آپ تک اللہ اور رسول کی بات پہنچانے آئے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ ہم آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن یہ قبیلے والے باضد تھے کہ تمام مسلمان ہمارے قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتے، تم لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ اتنے میں ایک یہودی عالم جو کافی بڑی عمر کا تھا، اس نے ان تمام یہودی قبیلے والوں کو چپ کروایا اور ان مسلمانوں عالموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو بتانا چاہتے ہو؟ ذاکر نامی عالم نے کہا، جی بالکل، بس اور کچھ نہیں۔ اس یہودی بزرگ عالم نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، جس نبی کا پیغام آپ پہنچانے آئے ہو، اس نبی کا تو کوئی استاد نہیں، اس نے تو کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، یعنی کہ کسی مکتب میں نہیں پڑھا، تو پھر اس سے دنیا جہاں کے علوم کیسے مل گئے؟ یہ سوال سنتے ہی تمام مسلمان علماء اور ان کے سربراہ ذاکر نامی عالم صاحب خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پھر سے اس یہودی بزرگ عالم نے کہا کہ یہ بتاؤ، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی بار چاک کیا گیا اور کیوں، کس مقصد کے لیے چاک کیا گیا؟ یعنی کہ سینے مبارک کو چیر کیوں لگائے گئے، پھر ان زخموں کو کیسے بھرا گیا اور ان کا سینہ مبارک چاک کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ سنتے ہی تمام مسلمان عالموں کا گروہ خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ عالم ان سوالوں سے ناواقف تھے اور ان کے جوابات نہیں جانتے تھے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ جاؤ اور اپنے سب سے بڑے عالم سے ان سوالوں کا جواب پوچھو، جب تمہیں ان سوالوں کے جواب آ جائیں تو ہمیں آ کر بتا دینا، پھر تم اس قبیلے میں رہ بھی سکتے ہو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی دے سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تو تمہیں اپنے رسول کی زندگی کی بنیادی چیزوں کے بارے میں ہی علم نہیں، تو تم ہمیں کیا سکھاؤ گے یا کیا بتاؤ گے؟ پھر یہ سارے مسلمان عالم شرمندہ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا ان کو بیان کیا۔ یہ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ بزرگ انتہائی عقل مند ہے۔ پھر سلطان نے اپنے دربار میں موجود تمام قاضیوں اور مقدمات کو 2 دن کے بعد سننے کا ٹائم دیا اور کہنے لگے کہ بات میرے آقا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس لیے میری زندگی میں ان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ مقدمات تو پھر بھی سے سنے جا سکتے ہیں،
لیکن اللہ کے دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسلمان عالموں کے گروہ کے ساتھ مل کر اسی یہودی قبیلے میں پہنچا تو وہی بزرگ ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ دوبارہ پھر آ گئے ہو، مجھے تو تمہارا مقصد کوئی اور لگتا ہے۔ اتنے میں ایک ریب دار آواز بلند ہوئی اور فرمایا کہ میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے یہودی عالم، تو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، تیرے سامنے کوئی بڑا عالم نہیں کھڑا بلکہ محمد کا ایک ادنا سا غلام ہے، اور محمد کے علم کے سمندر میں سے صرف ایک نقطہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے اپنا سوال دہرایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہاں کے تمام علوم کیسے ملے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 دفعہ کیوں چاک کیا گیا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص لہجے میں بیان کیا کہ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے، نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم سے مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا کر لے گئے؟ وہاں کہاں چلے گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا، اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما اور پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے، جب دوسری مرتبہ شک صدر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام پیش کیا اور پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اس سے پہلے علم نہ تھا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اسی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوفزدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آپ پہ زمزم سے دھویا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زبان سے گویا ہیرے موتیوں کی طرح الفاظ نکل رہے تھے۔ یہودی لوگوں کی سانس لینا تک بھول گئی تھی اور فرمانے لگے کہ یہ تھے شک صدر کے واقعات۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی مرتبہ شک صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شک صدر کو ہوا تھا کہ جوانی کی پرشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم سے اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں میں کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ سیرت مصطفیٰ اس واقعہ کا نام شرح صدر بھی ہے، شک صدر بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہایت ایمان افروز اور علم سے بھرپور بیان سن کر وہ یہودی بزرگ اور وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بغیر کسی جنگ کے فتح کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات بیان کرتے کرتے انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی شان نہیں۔ آپ سے گزارش ہے